پیسوں کے لالچی شوہر نے مجھے ایک حبشی کو بیچ دیا تھا۔ حبشی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ جب رات ہوئی وہ حبشی مجھے لے کر ایک کمرے میں چلا گیا اور میری ہوش تب اڑی جب حبشی نے میرا نام مہوش ہے، میری عمر اس وقت 40 سال ہے، میں اپنی جوانی میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیاری ہوا کرتی تھی۔ پورے خاندان میں میرے لیول کا کوئی نہیں ہوتا تھا، نہ مجھے کوئی لڑکی خاندان کی اچھی لگتی تھی اور نہ ہی کوئی لڑکا۔ میں سب کو پسند آتی تھی، اس لیے میں سب سے زیادہ نخریلی بھی تھی۔ میرا نخرہ ہر وقت آسمان پر ہوتا تھا، مجھے کوئی بھی بلانے کی کوشش کرتا تو میں اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ میرے اندر غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مجھے غرور اپنی صرف اور صرف خوبصورتی پر تھا کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو گھر والوں نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ایک دو اچھے گھر سے رشتے بھی آئے تھے لیکن میں نے سب کو منع کر دیا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ایک ہی بات کہی ہوئی تھی کہ میں شادی کروں گی تو اس ملک سے باہر کروں گی۔ میں اس ملک میں رہ کر اپنی زندگی ضائع نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی مجھے یہاں پر آزادی نہیں ہے۔ میں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں جہاں پر مجھے کوئی بھی روک ٹوک نہ ہو۔ میرے بھائی مجھے اس بات پر بہت برا بھلا بھی کہا کرتے تھے اور غصے بھی ہوتے تھے۔ میری ماں بھی مجھے سمجھاتی تھی کہ بیٹا ہمارے کلچر میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتیں، ہمارا معاشرہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن میں کہتی تھی کہ اس لیے ہی تو میں اس معاشرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ اور 2 سال تک گھر والوں نے کوئی 20 سے 25 رشتے دیکھے تھے، میں نے سب کو پسند آتی تھی لیکن مجھے کوئی بھی پسند نہیں آتا تھا۔ اب بات یہ نہیں تھی کہ لڑکے اچھے نہیں تھے یا امیر نہیں تھے، سارا کچھ ہونے کے باوجود میری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ میں شادی اس ملک سے باہر کروں گی۔ خیر ایک دفعہ مجھے محلے کی خالہ صفیہ نے گھر آ کر بتایا کہ میرا ایک بھانجا ہے جس کا نام خالد ہے، وہ افریقہ میں اپنی موبائلوں کی دکان چلاتا ہے۔ میں نے وہ سننے کے بعد فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ گھر والوں نے مجھے کہا تھا کہ تھوڑا سا انتظار کرو، ہم لڑکے کو دیکھ پرکھ لیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس اس بات کی تسلی ہے کہ لڑکا پاکستان سے باہر رہتا ہے۔ پر میرے گھر والوں نے بھی ہاں کر دی تھی کہ ان کے پاس اور کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ اس بات کو لٹکائیں۔ 1 مہینہ منگنی ہوئی اور فون پر ہی ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے سارے کاغذات بنوا کر 3 مہینے کے اندر اندر میں افریقہ پہنچ چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر میرا شوہر ہی مجھے لینے آیا تھا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو میرے تو جسم سے روح پرواز کر چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا شوہر 45 سال کا ایک بوڑھا تھا جس کے بال بھی جڑ چکے تھے، وہ سر سے گنجا تھا۔ میرے آدھے ارمان تو یہیں پر چکنا چور ہو چکے تھے کیونکہ میرے شوہر بالکل بھی پیارا نہیں تھا۔ خیر مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ وہ باہر رہتا ہے اور بہت امیر ہے، کیونکہ خالہ صفیہ نے یہی بتایا تھا۔ میں محل نما گھر کا سوچ رہی تھی اور میرا شوہر مجھے ایک ٹیکسی میں لے کر ایک ٹوٹے سے فلیٹ پر آ گیا تھا جو ایسے لگتا ہے کہ کوئی 100 سالہ پرانی بلڈنگ ہو، اور وہاں پر شوہر کے لیے کوئی بیڈ بھی موجود نہیں تھا لیکن زمین پر ہی ایک گدا بچھایا ہوا تھا۔ تو میری رہی سہی خوشی بھی تباہ ہو چکی تھی۔ اب مجھے بار بار اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش میں ایک بار اپنے شوہر کو دیکھ لیتی اور کچھ ٹائم گزر جاتا تو شاید میرے سامنے حقیقت آ جاتی۔ لیکن اب میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ گھر والوں کو میں بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ لیا تھا، تو اس لیے میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا، میں سارا دن فلائٹ پر ہی رہتی تھی۔ میں شوہر سے کئی بار کہتی تھی کہ مجھے بھی باہر لے جایا کرو تاکہ میں بھی گھوم پھر لوں، لیکن شوہر مجھے یہی کہتا تھا کہ یہاں گھومنے پھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم گھر پر ہی رہا کرو۔ اور مجھے اپنے شوہر کی کچھ عادتیں بھی مشکوک لگتی تھی جس کی وجہ سے مجھے کبھی کبھی اس سے ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ وہ اکثر حبشیوں سے ملا کرتا تھا۔ ایک بار شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے تو تم اکیلی یہاں پر کیسے رہو گی؟
میں نے کہا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ شوہر کہنے لگا کہ ساتھ تو میں نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ وہاں پر مجھے 2-3 دن لگ جائیں گے اور وہاں پر رہنے کے لیے بھی کوئی خاص جگہ نہیں ہوگی۔ پھر مجھ سے شوہر کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ میرا بزنس پارٹنر بھی ہے، تم اس کے پاس رک جاؤ، 2 دن کے بعد میں تمہیں وہاں سے لے آؤں گا۔ مجبوری کے باعث میں شوہر کی بات مان گئی تھی اور شوہر مجھے ایک حبشی کے گھر چھوڑ گیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ میں ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی یہی سوچ رہی تھی کہ کوئی تو عورت اس گھر میں ہوگی جس کے پاس میں رہ لوں گی۔ لیکن دن ختم ہو گیا تھا، شام سے رات ہو گئی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 8 بجے میرے شوہر کا دوست وہ حبشی آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ کیسا گزرا آج کا دن؟ میں نے کہا کہ کیسا گزر سکتا ہے، سارا دن میں یہاں پر بیٹھی بور ہوتی رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ اب اس بات کی عادت ڈال لو، کیونکہ تمہارے شوہر نے تمہیں مجھے بیچ دیا ہے۔ اس کے بدلے وہ پیسے لے کر چلا گیا ہے۔ حبشی کی بات سننے کے بعد میرے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے کہ شوہر نے میرے ساتھ یہ سب کیا کیا ہے۔ خیر وہ حبشی مجھے ایک غلام بنا کر اپنے ساتھ رکھنے لگا، اپنی ہر طرح کی ضرورت بھی پوری کیا کرتا تھا اور کھانا بھی مجھے ایک ہی وقت کا دیا کرتا تھا اور اپنی روح کی تسکین کے لیے مجھے مارا بھی کرتا تھا اور ہر وقت میری زندگی ایک عذاب بنا کر رکھ دی تھی۔ مجھے بار بار اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اور حبشی نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے شوہر کا یہی کام ہے، وہ ہر سال 2-3 بعد ایک لڑکی لے کر آتا ہے اور مجھے بیچ دیتا ہے۔ اس کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ وہی کچھ کرتا ہوں جو آج کل تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس کے بات سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگوں گی۔ میں اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی، لیکن وہ بالکل بھی میری بات نہیں مان رہا تھا۔ خیر ایک دن میں نے سونے کا ڈرامہ کیا اور میں لیٹ گئی۔ حبشی بھی آیا اور آ کر سو گیا۔ سونے کے بعد جب مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ سو چکا ہے تو میں نے اسے بے ہوش کرنے والی دوائی سنگھائی اور وہاں سے جب وہ بے ہوش ہو گیا تو میں بھاگ نکلی اور پولیس کو انفارم کر دیا تھا۔ پولیس نے میرے شوہر اور اس حبشی کو بھی اور اس میں جتنے لوگ تھے گروہ میں سب کو اغوا کر لیا، گرفتار کر لیا تھا اور مجھے جیسی 8-10 لڑکیاں اس طرح کے مختلف لوگوں نے اپنے پاس غلام بنا کر رکھی ہوئی تھیں، سب کو آزاد کر دیا اور میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ مجھے اس طرح سے پاکستان بھیجا گیا۔ آتے ہی میں نے یہاں پر پتہ کیا تو پتہ چلا کہ خالہ صفیہ بھی محلہ چھوڑ کر بھاگ چکی ہیں۔ آج بھی مجھے اپنی زندگی کے پرانے دن یاد کر کے میری روح کانپ جاتی ہے۔